بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ سورت کا نام ہے سورت مریم۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 44۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 19واں۔ اس سے پہلے ہم نے 18 سورتیں پڑھ لی ہیں۔ اس سورت مریم سے ابھی چند لمحے پہلے جو آپ نے سورت مکمل کی اس کا نام تھا سورت الکہف۔ قرآن کریم کی سورتوں کا یہ کمال ہے کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ آپس میں ایسی مربوط ہیں جس طرح کے تسبیح کے دانوں کو دھاگے میں پرویا ہو۔ ان کا ایک ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے آپس میں۔ تو اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت میں بیان کیا تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سورت کاف میں بیان کیا کہ اصحاب کاف اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن 309 سال غار میں سوئے رہنے کے بعد بھی جب جاگے تو انہیں خبر نہیں لگی کہ ہم دن سوئے رہے یا آدھا دن سوئے رہے۔ ذوالقرنین پوری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ پہنچا کہ وہاں کے لوگوں کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ گزرا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ حضرت خضر کے پاس نہیں تھا، اور جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو عالم بکل شیء، ہر چیز کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سورت مریم میں بیان کیا جائے گا کہ جس طرح ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اس طرح ہر چیز میں تصرف اور اختیار بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس سورت میں کیا بیان ہوگا کہ متصرف فی کل شیء هو اللہ۔ دوسرا ربط کہ پہلی سورت میں فرمایا کہ جب اصحاب کاف کو بادشاہ نے مہلت دی کہ خوبصورت لڑکے ہو، وزیروں کی اولاد ہو، وڈیروں کے بیٹے ہو، اور توحید پہ آگے ہو، میرے معبودوں کو نہیں مانتے ہو، قتل کرنے کے لیے اچھا نہیں لگتا مجھے قتل کرنا، تمہیں مہلت دیتا ہوں 2-3 دن، جاؤ عقیدہ بدل کے آ جاؤ، عقیدہ بدل کے آ جاؤ۔ بس جو ہی وہ باہر نکلے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ۔ آپس میں جو ساتوں تھے نا، 6-7، پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ تو کہا کہ جب تم نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کے باطل خداؤں کو بھی تم نے چھوڑ دیا، پھر چلو کہیں غار میں پناہ پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ادھر اس کا ذکر تھا، اور ادھر اللہ نے یہی انداز اپنے خلیل کا ذکر کیا اس صورت میں کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے باپ سے علیحدگی اختیار کی، باپ نے گھر سے نکال دیا کہ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، تو اللہ کے خلیل وہاں سے، تو وہاں لفظ کیا ہے؟ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دون اللہ، میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ دوسری بات، سورت کے امتیازات، یہ سورت کن باتوں میں ممتاز ہے دیگر سورتوں سے؟ اس سورت کی ایک امتیازی حیثیت یہ ہے کہ اس میں حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا کیسے دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا
کس نے دیا، کیا التجائیں کی، وہ اس میں آئے گا۔ سورت کا دعویٰ، ہر سورت ایک دعویٰ رکھتا ہے، پھر اس دعوے کو ثابت کرتا ہے۔ تو سورت مریم کا دعویٰ اور موضوع ہے عجز المصطفین، کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ اور جو عاجز ہوتا ہے وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ تو اللہ ان کی عاجزیاں بتلا کے بتائے گا کہ لوگوں، جن کو میں نوازتا رہا، جو میرے آگے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اور میں ان کو دیتا رہا، تم نے مجھے چھوڑ کر میرے ان عاجز بندوں کو ہی الہ سمجھ لیا۔ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک، اس میں انبیاء اور نیک لوگوں کی کمزوری کا بیان ہے کہ وہ عاجز تھے اللہ کے آگے، اور اپنی عاجزی ہی پہ فخر کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 64 سے لے کر سورت کے آخر تک فرشتوں کی عاجزی بیان کی جائے گی کہ کتنے برگزیدہ بندے مخلوق ہیں اللہ کی فرشتے، لیکن فرشتے بھی رب کے حضور کیا کرتے ہیں؟ اتنی عاجزی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن جبریل سے کہا، جبریل کتنے دن ہو گئے آتا نہیں ہے میرے پاس؟ تو جبریل نے کہا، ما نتنزل الا بامر ربک، کہ اللہ کے پیغمبر ہم اپنی مرضی سے آسمان سے نیچے اتر بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی عاجزی کا یہ عالم ہے، تم نے اٹھا کے ان کو اللہ کی بیٹیاں جس طرح مکے کے مشرک کہتے تھے اور الہ بنا لیا۔ آؤ سورت کی طرف۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے، ان کا معنی، ان کی حقیقت اور راز اللہ ہی جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، مبتدا محذوف ہے، ھذا ذکر ربک، ھذا ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے، عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی ہے۔ تو آئیے رب کی اس رحمت کا تذکرہ سنیے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی ہے۔ کیا انداز دیکھیے، فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ، کس کو؟ بولو زور سے، اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، چپکے سے، مخفی آواز میں، اتنی مخفی آواز کہ پاس والے بھی نہیں سن رہے ہیں، لیکن عرش سے میرے اللہ نے سن لی۔ پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، پکارنا مخفی، چپکے چپکے پکارا، اور کیا دعا کی؟ وہ دعا سن لیجئے۔ فرمایا قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم منی، کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑک اٹھائے میرا سر بڑھاپے سے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوں میرا رب میں بِدُعَائِكَ، تیری دعا کی وجہ سے، تجھ سے مانگنے کی وجہ سے، شقیہ، محروم، اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرنے کی وجہ سے میں محروم نہیں، بدبخت نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میرا سر بڑک اٹھا ہے، بڑھاپے سے۔ بڑک اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ایک لکڑی خشک کو آگ لگاؤ تو ایک دم آگ پکڑ لیتی، یعنی اللہ میرے سر کے بالوں میں کوئی سیاہ بال نہیں رہا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کتنی عمر ہے؟ 120 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟
120 سال کا بوڑھا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ لم اکم بدعائک رب شقیا، نہیں ہوں میں تجھے پکارنے کی وجہ سے بدبخت و نا امید، بلا رب کو مانگ، رب کو پکار کے بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، بلا رب سے مانگنے کے بعد بھی کوئی محروم ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں الموالیہ، اپنے وارثوں سے، چونکہ ان کی تو اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو وارث کون بنیں گے؟ فرمایا میرے جانشین جو ہیں وہ نااہل ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چچزاد باقی تھے نا، تو وہ سارے دیندار نہیں تھے، بے دین تھے۔ تو یہاں نبی وارث مانگ رہا ہے دین کے لیے، علم کے لیے، کیونکہ انبیاء کی مالی میراث نہیں چلتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورثو، ہماری میراث نہیں چلتی، ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہاں وارث علمی جانشین مانگ رہے ہیں۔ فرمایا انی خفت الموالیہ، بے شک میں خطرہ پاتا ہوں اپنے وارثوں سے، من ورائی، اپنے بعد، وکانت امرأتی عاقرہ، اور ہے میری بیوی بانج۔ کیا ہے؟ میری بیوی بانج ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں 90 سال ان کی عمر تھی، 120 سال عمر زکریا علیہ السلام کی ہے۔ فرمایا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کیا یہ عجیب انداز ہے، پہلے اپنے مالک کے سامنے اپنی ساری کمزوری رکھی، اپنی کمائیگی رکھی، اپنی عاجزی رکھی، اللہ میں بوڑھا ہوں، اسباب کی دنیا میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب آخر میں اپنی التجا رکھی۔ فرمایا کیا حبلی من لدنک ولیہ، عطا کر دے مجھے اپنی طرف سے ولیہ، کوئی معاون وارث، یارثونی، جو وارث میرا، ویارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اب بتاؤ آل یعقوب کی میراث ان کو کیسے ملے گی، ان کے بیٹے کو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے کون سا وارث چاہیے؟ علمی دینی وارث چاہیے، جو میری بھی وراثت چلے، اس کے پاس پہنچے، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اے فی العلم والدین واجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب کر دے اس کو رضیہ، پسندیدہ، یعنی بیٹا بھی ایسا عطا کر دے جو تیری بارگاہ میں کیا ہو، تیرے ہاں پسندیدہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بغلام اسمہ یحییٰ، ایک لڑکے کی، بیٹے کی، جس کا نام یحییٰ ہے۔ بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی اور رب نے نام بھی رکھ دیا کہ نام اس کا کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، اور نام بھی ایسا ہے۔ فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کا کوئی ہم نام پہلے، یحییٰ نام کا بندہ پہلے، ان کا کوئی ہم نام ہم نے نہیں بنایا۔ قال، فرمایا رب انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا بیٹا، وکانت امرأتی عاقرا، اور ہے میری بیوی بانج، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں، عتیہ آخری حد تک، یعنی بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں۔ کتنے مہذب انداز میں اپنی عاجزی رب کے سامنے کیا کر دی کہ بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ قالا، فرشتے نے کہا کذالکا، اللہ کذالکا، مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ کذالک، یہ کاف تشبیہ کا نہیں، کمال کا ہے۔ کس کا ہے؟
تو معنی یہ ہوگا کذالکا، یہی تیرے رب کا کمال ہے کہ بیوی بانچ ہے اور آپ بڑھاپے کی انتہا پر ہے، رب اب بھی بیٹا دے گا، یہی رب کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ کذالکا، اسی طرح قال ربکا، کہا تیرے رب نے، ہوا علی حین، یہ مجھ پہ آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تحقیق میں نے پیدا کیا تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی تو موجود نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، یعنی بتلا رہے ہیں کہ او میرا زکریا، جو تجھے عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں، تو وہ تجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی دے سکتا ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو دیکھ لو، قرآن یہ واقعہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ انبیاء ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو نبی ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، پیغام آتے جاتے ہیں، روز فرشتہ جبریل آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن رب نے جب نہیں دیا 120 سال تک نہیں دیا، اور جب دینے پہ آ گیا تو اسباب نہیں ہے، رب نے اس عمر میں دے دیا، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، سال شادی کو 2 ہونے کو ہیں، بس جو ہے لڑکے کی ماں وہ چلنے لگ جاتی اپنی بہو کو لے کر، ساری قبروں پہ جا کے خاک چھانتی ہیں، فلاں قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، وہاں کے نمک چاٹے جا رہے ہیں، وہاں کے پتھر اپنے وجود پہ رگڑے جا رہے ہیں، عزتیں بھی لٹوا کے آ جاتے ہیں، اور ایمان سے بھی دھو دیتے ہیں ہاتھ، مال بھی چلا جاتا ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ یہاں سے اولاد ملے گی نہ، میرا دوست اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے 5 کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اللہ کے حبیب زندہ رہے ان کی یہ تمنا تھی کہ میری گود میں کوئی بیٹا بیٹی ہو جائے، لیکن نہیں دیا اللہ نے، حالانکہ شوہر نبیوں کا سردار ہے، کیونکہ دینا اولاد کا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے پنجابی کا، کتیاں نو بچے کون ہے دیندہ، جیڑی ٹر دیئے لا کے قطاراں، مرغی کس پیر دا ڈیوا نہیں بالیا، بچے مل گئے بے شمارا۔ کون دے رہا ہے ان کو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرغی صبح کڑک 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 کدھر جا رہی ہے؟ میں جی فلاں مزار سے بچہ لینے کے لیے آ رہی ہوں۔ ان کتیوں کو کون درجن درجن بچے پیچھے جا رہے ہیں؟ فرمایا مچھلیاں نو بچے کون ہے دیندہ، بچے جن جن کرن بہارا۔ فرق فرق صرف یہ ہے، فرق یہ کہ او خاکیا اے تے سارے رب کو لو منگ دے تے تو در در کریں دا پکارا۔ فرق یہ ہے، تو در بدر جا رہا ہے۔ دیکھیے واقعہ بیان کر دیا کہ اگر اولاد کے خزانے چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دینے لگاؤں تو کہنے لگے اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا رب فرماتا ہے مجھ پہ آسان ہے، میں نے تجھے پہلے پیدا کیا حالانکہ تو نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیۃ، فرمایا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں دن سے تو نے کیا کر دیا ہے، کوئی علامت مقرر کیجئے میرے لیے۔
فرمایا اچھا نشانی سن لیجئے. قال آیتک، آپ کی نشانی ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. کیا سویہ کا معنی یہ کرو کہ تندرست ہونے کے باوجود، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بیماری لگ جائے گی، بس یہ ایک نشانی ہوگی کہ آپ 3 دن کیا نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. فخرج علی قومہ، وقت آ گیا نشانیوں کا، بات بند ہو گئی. جب حضرت زکریا اپنے حجرے عبادت خانے سے نکلتے ہیں تو امتی لوگ شاگرد صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہیں. فخرج علی قومہ، پس وہ نکلے اپنی قوم پر، من المحراب، عبادت خانے اپنے حجرے کمرے سے. فاوحى الیہم، یہاں معنی کرو حضرت زکریا نے اشارہ کیا ان لوگوں کو. شروع میں بتایا کہ وحی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے تو بات نہیں ہو سکتی نا، نشانی ہے کہ زبان سے بات نہیں کر سکو گے. تو اب آئے تو دعوت بھی نہیں دے سکیں گے، نہیں اشارے سے دو. کس سے؟ تو فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف. کیا اشارہ کیا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ رب کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. یا یحییٰ، اللہ نے بیٹا دے دیا، مل گیا بیٹا یحییٰ، اور بیٹا بھی پیغمبر. قرآن کہتا ہے یا یحییٰ، اے قلنا، پہلے لفظ کیا مانو؟ قلنا، تو ہم نے کہا یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوت، پکڑ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. الکتابہ کے اوپر تفسیر البحر المحیط، الف لام عہدی ہے، اور ماہود التورات ہے. کون سی کتاب؟ چونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اسی کا حکم ہے. تو فرمایا خذ الکتاب، تھام لے کتاب، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے حضرت یحییٰ کو حکمت اور دانائی عطا کی. صبیا، بچپنے میں. نبوت کس وقت دے دی؟ بچپنے میں دے دی. فرمایا وحنانم من لدنا، صرف سمجھ ہی نہیں دی، وحنانم من لدنا، اور اپنی طرف سے شفقت اور رحمت بھی دے دی، دل کی نرمی. وزکاتن، اور پاکیزگی سے بھی نواز دیا. وکان تقیا، اور تھے وہ پرہیزگار پاک باز. وبرم بوالدیہ، اور تھے وہ نیک، حسن سلوک کرنے والے، نیکی کرنے والے. بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہیں تھے وہ جباراً سرکش، سختی کرنے والے. عصیٰ، نافرمان. وہ نرم دل تھے، وہ شفقت کرنے والے تھے، وہ پاک باز تھے، وہ متقی تھے، وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلامتی ہو اس پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو اس پر. یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، جس دن وہ مرے گا یعنی موت آئے گی. ویوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ 3 وقت کیوں؟ پیدائش کا وقت انتہائی کمزوری سخت کا، موت کا وقت انتہائی سختی کا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور اٹھنے کا وقت انتہائی سختی کا ہے. فرمایا یہ 3 سختیوں کے وقتوں میں ان پہ کیا رہی ہے؟ سلامتی. ایک وقت پیدائش کا سلامتی، موت کی سلامتی تو ہو گئی. اب تیسری سلامتی جب محشر کا میدان آئے گا تو جب اٹھیں گے رب اس وقت بھی کیا نوازے گا؟ سلامتی سے نوازے گا. آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور تذکرہ کر کتاب میں حضرت مریم کا. کون ہے حضرت مریم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ.
اور قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی۔ یہ جملہ کہہ کے رد کر دیا انہوں لوگوں پر جو کہتے تھے کہ وہ نبیہ تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے نبوت صرف مردوں کو ملی ہے، ہم نے جتنے نبی بھیجیں سب کیا تھے؟ پھر کسی کے پاس اشکال کسی کا آیا کہ جی وہی کیسے ہوئی پھر مریم کی طرف، تو اس کا کیا جواب لکھوایا تھا؟ اللہ نے ان کو کیا کیا؟ الہام کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا تھا کہ اٹھائیے بچے کو صندوق میں ڈالیے اور صندوق کو دریا کے حوالے کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت مریم کو بھی الہام کیا، تو یہ صدیقہ تھی، مقام صدیقیت پر فائز تھی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، تذکرہ کر کتاب یعنی قرآن میں حضرت مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ جدا ہوئی الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے مکانا شرقیہ، مشرقی طرف مکان میں، بیت المقدس سے مشرقی جانب ایک مکان میں چلی گئیں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس اس نے پکڑ لیا من دونہم اپنے اہل و گھر والوں سے، ٹھیک ہے، یا لوگوں سے، حجابا پردہ، کیا پکڑ لیا؟ فاتخذت اختیار کر لیا اس نے، من دونہم ان کے آگے سے یا ان کی طرف سے، حجابا پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا اپنے فرشتے کو، کس کو؟ فرشتے کو بھیجا، روح القدس جبریل آئے، جبریل کا ایک نام کیا ہے؟ روح القدس، تو وہ روح القدس بھیجا، وہ کیسے آیا؟ فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس اس نے شکل اختیار کی لہا اس مریم کے لیے، بشرن سویہ، ایک کامل مرد کی، کامل انسان کی شکل اختیار کی اور سامنے آ گیا۔ اب وہ خلوت میں ہیں، تنے تنہائیں، خاتون ہیں، لڑکی ہیں، نوجوان، تو یہ تو انسان کی شکل میں جب جبریل آیا تو وہ فوراً کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو واقعی پرہیزگار ہے تو میری طرف نہ۔ مرد کو آتے دیکھا، فرمایا میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں تجھ سے، اگر تو پرہیزگار ہے تو نہ آ میری خلوت میں۔ قالا، تو جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور کس لیے آیا ہوں، مجھے کس لیے بھیجا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں دے دوں تجھے ایک پاکیزہ بچہ۔ کیسا بچہ؟ رب نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہاں تفسیر البحر المحیط آلوسی وغیرہ نے دو باتیں لکھی، ایک یہ کہ لفظ قال ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا دے دوں؟ ایک پاکیزہ بچہ دے دوں۔ یا مقدر لفظ نہ بھی مانے تب بھی معنی درست ہے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، رب کی مرضی سے آیا ہوں، رب ہی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں دے دوں، عطا کر دوں تجھے پاکیزہ بچہ۔ قالت انا یکون لی غلام، کس طرح ہوگا میرا بیٹا بچہ؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے بشر انسان نے چھوا نہیں، نوجوان لڑکی تھی، شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ ولم اکو بغیا، اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں کہ بغیر شادی کے بچہ ہو، یعنی بدکار بھی نہیں ہوں کہ اس کے نتیجے میں
تعجب دیکھا نا حضرت مریم کا، کس طرح بیٹا ہوگا؟ نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا کذالک، یہی تیرے رب کا کمال ہے کہ وہ بغیر خاوند کے آپ کو بیٹا دے گا۔ اللہ قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے کہ یہ مجھ پہ آسان ہے۔ اور ایسے کیوں دوں گا بغیر خاوند کے، بغیر کسی انسان کے چھوئے؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی۔ نشانی کیا ہوگی؟ کہ جو رب شادی کے بعد میاں بیوی کے جوڑے کے بعد دے سکتا ہے تو وہ بغیر میاں بیوی کے میلاب کے بھی دے سکتا ہے، ویسے بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے اللہ نے ان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں پر، قرآن کی اتنی نصوص موجود ہیں، میں نے کہا سارا قرآن آپ پھرول کے دیکھ لیں، آپ کو جب بھی کسی پیغمبر کا ذکر آئے گا تو ان کے ساتھ ان کی ماں کا ذکر، کہ فلاں کا بیٹا، باپ کا بھی کم آتا ہے۔ ایک ذکر ہے کہ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ کیوں؟ کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی، ان میں سے سر سید احمد خان صاحب، انہوں نے بھی لکھا، اور انہوں نے ایک کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، بہت پرانی ہے، اس کتاب کا مقدمہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے اور کتاب دوسرے شخص نے لکھی ہے، اور پوری کتاب صرف اس بات پہ لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں ساری لکھ رہا ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ شادیاں کرتے، جوڑے بنتے، اور میں کیا دیتا ہوں؟ بیٹے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں قانون یہ ہے۔ تو میں نے کہا قرآن کی ان آیتوں پر بھی نظر ڈالیے نا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح دیتا ہوں لیکن اس طرح بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کیا بن جائے؟ ایک نشانی اور معجزہ بن جائے کہ رب ایسے بھی دیتا ہے۔ پھر علامہ نیلوی شاہ صاحب سرگودا کے عالم ہیں، 105 کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ من غیر اب۔ ٹھیک ہے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا کرنے میں رب کی کیا حکمتیں اور قدرتیں اور دلائل ہیں۔ آؤ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، مہربانی ہماری طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ کام مقضیہ، طے شدہ۔ یعنی حضرت مریم سے کہا یہ فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے، اب یہ ہوگا، آپ کو اس میں اعتراض کرنے کی اجازت کہ یہ ہو نہیں، بس فیصلہ ہو گیا تیرے رب کی طرف سے۔ فیصلہ ہوا تو آگے بڑھے جبریل اور ان کے گریبان میں پھونک ماری، ٹھیک ہے نا، پھونک ماری، بس حمل ٹھہر گیا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، فرمایا فَحَمَلَتُهُ، تو حمل کے طور پر اٹھایا اس کو، فَحَمَلَتُهُ، اٹھایا اس کو پیٹ میں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا شَرْقِيًّا، پس لے گئیں، جدا ہو گئیں، بِهِ، اس پیٹ حمل والے بچے کے ساتھ، مَكَانًا شَرْقِي، مَكَانًا قَصِيًّا، دور جگہ، بالکل الگ تھلگ دور چلی گئی۔ پریشانی کا ایک عالم ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آیا ان کو درد ذہ، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف۔ بچے کی ولادت کا وقت، تکلیف، تنے تنہائی میں آگئی، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا بیٹھی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ہوتی میں نسین بھولی ہوئی، منسیا بھلائی ہوئی۔
پریشانی تو ہے کس طرح جاؤں گی گھر والوں کے پاس، خاندان کے پاس کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو کہنے لگی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بس یہی سوچ ہے، ولادت کا وقت قرآن کہتا ہے فناداہا من تحتہا، ولادت ہو گئی پس پکارا اس کو من تحتہا، اس کے نیچے کی جانب سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کر تو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے آپ کے پاؤں کے نیچے کی جانب سے جاری کر دیا چشمہ، وَحُزِّی اِلَيْكِ، اور حرکت دے ہلا اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہ کھجور آپ پر گرائے گی، پکی عمدہ کھجوریں، رطبا کھجوریں، جنیا چنیدہ عمدہ، پکی عمدہ کھجوریں گرائے گا وہ درخت آپ پہ۔ یہ آواز کس نے دی نیچے سے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں فرشتے نے، کیا؟ لیکن ایک مفسر نے لکھا ہے کہ نہیں، فرشتے کا یہاں کیا کام تھا؟ فرشتہ تو بس پھونکے چلا گیا تھا۔ یہ گفتگو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہی کہا کہ غم نہ کر، اللہ نے آپ کے پاس یہ چشمہ جاری کر دیا اور اس تنے کو حرکت دیجیے، آپ پہ کیا گرائے گا؟ پکی کھجوریں گرائے گا۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ اگلے الفاظ آ رہے ہیں کہ جب وہ قوم کے پاس بچے کو لے کے آئی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے تو قوم کہنے لگی یہ کیا کر کے آ گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی اس سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ میں مجھ سے نہیں، پوچھو بچے سے۔ تو بھائی حضرت مریم کو کیسے پتا چل گیا بچے سے پوچھو؟ اور ایک دن کا بچہ گود میں بولے گا، کہتے ہیں اس نے تب اشارہ بچے کی طرف کیا کہ بچے کے بولنے کا وہ نظارہ پہلے کر چکی تھی۔ سمجھ گئے؟ لفظوں پہ غور کرو۔ فناداہا من تحتہا، پس پکارا اس کو اس کی نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق جاری کر دیا تیرے رب نے آپ کے نیچے کی جانب، یعنی قدموں کے پاس سے، سریا چشمہ، وَحُزِّی اِلَيْكِ، حرکت دے۔ آپ میں سے کوئی پہلوان آدمی بھی جا کے کھجور کے تنے کو ہلائے تو کھجوریں نہیں گریں گی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حضرت مریم کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے کہ صرف آپ حرکت دے دیں کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھا کھجوریں، وَاشْرَبِي، پی اس چشمے سے پانی، وَقَرِّي عَيْنَا، اور بچے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتی جا۔ ایک ہی جگہ پہ نہ دائی اماں ہے نہ ہسپتال ہے، کیا خیال ہے جی؟ بچہ بھی پیدا ہو گیا، کھجوریں بھی گرا دی، چشمہ بھی پانی کا کیا کر دیا؟ رب انتظام کرنے پہ آتا ہے تو ایسے کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی ایک کو، فَقُولِي، تو کہہ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے۔ پہلی امتوں میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ کس کا روزہ؟ چپ کا روزہ۔ بھئی میرا چپ کا روزہ ہے، کوئی پوچھتا بات کیوں نہیں کرتے تو اشارہ کر دیتے کہ میرا، تو اگلے سمجھ جاتے تھے کہ یہ چپ کا روزہ ہے۔ فرمایا تجھے بھی کوئی بات کہے تو آپ نے جواب نہیں دینا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میں نے، میرا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو جب آپ نہیں بولو گی کون بولے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے۔ اور اس امت میں چپ کا روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہمارے کچھ اعتکاف والے ساتھی شروع کے دنوں میں ہوتے ہیں نا، جب پہلے دنوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی ایسا تو یا پن سے لکھ کے دیتے بھئی چادر رہ گئی ہے،
بستر رہ گئے، بولتے بھی نہیں تھے. بھائی بول یار اللہ کے بندے، ٹھیک ہے نا. وہ ابتدائی آدھا پونا یا دن دو ایسے، بعد میں ٹرکار سارا اعتکاف بیٹھے ہوئے، اندر گپیں بھی چل رہی ہیں، اندر فیس بک بھی چل رہی ہے، اندر سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک، یہ کیا اعتکاف؟ جو کرنے کا کہا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس کا حکم نہیں ہے اس کو اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ لازم کر رہے ہیں. فرمایا فقولی انی نظرت للرحمن صوما، پس میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی. تو اب کیا ہو گیا جب روزہ؟ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، پس میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، پس لے آئی اس کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس. تَحْمِلُهُ، جھولی میں اٹھائے، بچہ جھولی میں. جب آئی قوم کے پاس، خاندان کے پاس، قالوا یا مریم، تو خاندان قوم والے کہنے لگے او مریم لقد جئتی شیئا فریا. سوچو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. قوم کو کیسے قائل کیا جائے گا، کیسے سمجھایا جائے گا، ان کی پریشانی ہے. تو قوم والے کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو آئی ہے کام کر کے فریا، عجیب، ناشنا. کیا یعنی ناشنا اور عجیب کام کر کے آ گئی ہے. بعض نے فریا کا معنی برا کام، ٹھیک ہے نا، یعنی تو ایک بری چیز لائی ہے، بہت برا کام کیا تو نے. یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہیں ہے تیرا باپ کوئی برا آدمی اور نہیں تھی تیری والدہ کوئی بدکار. یعنی باپ بھی تیرا برا نہیں، والدہ بھی بدکار نہیں تھی. یہ تو کیا کر کے آ گئی ہے؟ یہ کہاں سے بچہ لے آئی ہے؟ تو یہاں اخت ہارون، اس کے بھائی ہارون کو یاد کیا ہے. ذہن میں بات آ رہی ہے؟ تو اب کئیوں کے ذہن میں آتا ہے کہیں یہ ہارون علیہ السلام ہوں گے. تو پھر ان کے ذہن میں جیسے ابراہیم کہ ہارون علیہ السلام کے ذہن میں کہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں. تو اگر یہ ہارون وہی ہوتے تو پھر ہارون کے بجائے زیادہ مناسب کیا تھا؟ کس کو یاد کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے. پھر تو چاہیے تھا کہ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کیا ہوتی؟ دونوں کی بہن، کیونکہ وہ دونوں حقیقی بھائی تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بھائی کا نام بھی رکھا گیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر، جیسے آج بھی ہمارے لوگ پیغمبروں کے ناموں پہ کیا رکھتے ہیں؟ نام رکھتے ہیں. تو بھائی کو یاد کر کے کہا اور اس کی والدہ کو یاد کیا، باپ کو یاد کیا کہ یہ تو اچھے لوگ تھے، یہ کیوں تو ایسا کام کر کے آئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اس نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کس طرح ہم بات کریں بچے سے، کس طرح ہم بات کریں اس سے جو فی المہد گود میں پڑا ہے، صبیہ بچہ ہے. گود میں پڑے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ یہ تو اور عجیب بات ہے. ایک تو کام اوپرا کیا ہے اور دوسرا بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہو کہ اس سے بات کریں. اس سے ہم کیسے بات کریں؟ قال انی عبد اللہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جھولی ہی کے اندر یوں عیسیٰ علیہ السلام نے انگلی اٹھائی. سمجھ آگئی؟ غیرتی بچے والداؤں اپنی والدین پہ غیرت کرتے ہیں، ان کے اوپر داغ آنے نہیں دیتے. کس طرح بولتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ، اللہ مجھے کتاب دے گا. کتاب اس وقت تو نہیں ملی تھی ان کو، سمجھ آگئی؟ تو یہ وہی ہے. فرمایا آتانی الکتابہ، مجھے کتاب دے گا. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا. تو آپ کہیں گے
اعتراض ان کی ماں پر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام عظمتیں اپنی بیان کرتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اعتراض تو کس پہ اٹھایا گیا ہے؟ ماں پہ ان کی، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا۔ یہ جملے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ صفائی تو والدہ کی دینی چاہیے تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہی صفائی ہے کہ قوم کو بتلانا چاہ جب میں نبی ہوں تو نبی کی والدہ پہ کبھی بدکاری کا شک نہ کرو۔ جب میں نبی ہوں تو یہ میری ماں ہے، اور نبی کبھی بدکاری سے پیدا کیسے اعتراض کرتے ہو؟ کوئی غور تو کرو۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اور یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دن ہی زبان سے اس لیے نکلوایا کہ مستقبل میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا تھا؟ ابن اللہ۔ تو فرمایا تم نے اس شخص کو ابن اللہ کہہ دیا جس نے پیدا ہوتے ہی کہہ دیا کہ میں ابن اللہ نہیں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بنایا بابرکت، یعنی بڑی خیر سے نوازا ہے۔ وَأَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی میں جاؤں اللہ مجھے بابرکت بنائے گا، برکتیں دے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں کیا رہوں؟ زندہ رہوں۔ تو نماز کسی صورت میں معاف، اور ہم کیا ہیں؟ کوئی جمعہ خان ہے، کوئی رضا خان ہے، جب دل راضی ہوا پڑھ لی، کوئی اختر خان ہے، عید کے دن درشن کروانے کے لیے نیا سوٹ پہن کے ہم بھی آ جاتے ہیں۔ نہیں، نماز کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔ کھڑے نہیں، بیٹھ کے نہیں تو ٹیک لگاؤ، لیکن معافی نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جتنی اہم ہے اتنا ہی لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں فرما بردار ہوں، حسن سلوک کرنے والا ہوں، بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ۔ ادھر والد کا ذکر نہیں کیا، والدتی کہا، چونکہ والد نہیں تھے، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ورنہ یہی جملہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پیچھے گزرا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ ماں باپ دونوں کے فرما بردار تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھے میرے رب نے جباراً، سرکش، سختی کرنے والا، شقیہ، بدبخت۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان پہ وفات آئے گی، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اب آخری بات، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ کون ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم قول الحق، قول منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اور مفعول مطلق فعل محذوف کا ہے، تو کیا کہو؟ اللہ فرماتے ہیں اقول قول الحق، میں سچ بات کہتا ہوں، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ جگڑ رہے ہیں، شک کر رہے ہیں۔ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں شایع نشان، نہیں مناسب اللہ کے لیے ان یتخذ ولدن من ولدن، کہ اللہ بنائے اولاد، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، کمزوریوں سے بھی پاک ہے،
موت سے بھی پاک ہے، کسی وارث کی ضرورت سے بھی پاک ہے، بچوں سے بیٹوں سے بھی پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ، فانما یقول له کن فیکون، پس کہتا ہے اس سے کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پس اختلاف کیا کئی گروہوں نے آپس میں۔ کیا اختلاف کیا؟ کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بدکاری کا الزام دیا، جیسے یہود، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ، ان کی والدہ پر الزام لگاتے تھے۔ اور عیسائیوں کا کیا اختلاف؟ کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں اور جبریل اور اللہ یہ الہ ہے، کسی نے کہا ان کا مجموعہ الہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف نظریات ان کے فرقے بنے رہے۔ کچھ نے کہا کہ الہ تین میں سے ایک ہے، کئیوں نے کہا نہیں ان اللہ ثالث و ثلاثہ، اور کئیوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ کہ اللہ ہی عیسیٰ بیٹے مریم ہے۔ تو یہ مختلف گروہ بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کی حاضری سے، جس دن بڑی دن کی حاضری ہوگی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے، کیا ہی خوب یہ سنتے ہوں گے یہ کافر، وَأَبْصِرْ، اور کیا ہی خوب دیکھتے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے۔ اب تو دیکھنے سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے خوب دیکھیں گے، خوب سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تعجب کے صیغے آگے فرمایا لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن کیا ہیں؟ کھلی گمراہی میں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور میرا پیغمبر ڈرا ان لوگوں کو یوم الحسرت، حسرت والے دن سے۔ کس دن سے؟ تو حسرت کا دن کیا مطلب ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں وہ اپنی دنیا کی کوتاہیوں پہ حسرتیں کریں گے۔ ہائے حسرت، ہائے یہ نہ کرتا، ہائے یہ کر لیتا، ہائے یہ مان لیتا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرت، حسرت اور افسوس کا دن۔ فرمایا اذا قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، یہ کافر اب کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہوتے ہیں، وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہیں اس سب کے ہم ہی وارث ہوں گے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، ومن، اور ان کے جو اس زمین پر آباد ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی یہ سارے لوگ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔